کہ دنیا میں کیا اس کا مقام رہ گیا ہے، کیا عزت اس کی دنیا کے اندر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ یورپ میں اگر کوئی دیکھے کہ کوئی قوم پریشان حال ہے وہ مسلمان ہے، کہیں ایشیا میں دیکھے کوئی پریشان ہے وہ مسلمان ہے، افریقہ میں دیکھے، امریکہ میں ملکوں میں دیکھے، جہاں چاہے دنیا میں نظر مار کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اگر آج پریشانی کے عالم کے اندر کوئی قوم ہے جو بے چین ہے، راہ سے بھٹکی ہوئی اگر لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان قوم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی اس زمانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے آپ نے بیان فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے اس امت کے اوپر کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پہلی پیشین گوئی ہے۔ اور آج حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ مسلمان اپنے دینی شاعر سے دور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان اپنے حبیب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور غیروں کے طریقے کو اختیار کرتا جا رہا ہے، کہ غیروں کی زندگی کو اپنایا جا رہا ہے۔ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، غیر مسلم شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پینے لگے، غیر مسلم روزہ نہیں رکھتا، مسلمان بھی روزہ نہیں رکھتا، غیر مسلم زکوٰۃ نہیں دیتا، غیر مسلم حج نہیں کرتا۔ آج اس دور کے اندر نہ جانے کتنے لوگ اپنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، غیروں سے مشابہت ہے، اپنی زندگیوں سے دور ہے اور سمجھانے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی دین کی باتیں بتلانے لگے، دین کے بارے میں کوئی رہنمائی کرنے لگے، آخرت کی باتیں بتانے لگے، جنت و جہنم کے تذکرے کرنے لگے، ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر بلایا جائے، نوجوان نسلوں کو کہا جائے، لوگ دور بھاگ جاتے ہیں اور سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ دین کی محنتوں میں لگے ہیں، امت کو بچانے کی فکر میں لگے ہیں، لوگوں کو برے راستے سے روکنے کے لیے لگے ہیں، امت کو بدعمالیوں سے بچانے کے لیے لگے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر لوگ ان کو پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے یہ نادان لوگ ہیں، انہیں دنیا کی رنگریوں سے کیا مطلب، دنیا کی عیش کو یہ کیا جانے، انہیں کیا پتا دنیا کے اندر کتنی لذت ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، وہ بھی اسی دنیا پر رہتے ہیں، وہ بھی اسی زمین کے اوپر چلتے ہیں، وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان سمجھانے والوں کے دلوں کے اندر اللہ نے یہ بات اتاری ہوئی ہے کہ ہمیں آخر ایک دن مرنا بھی ہے، ہمیں ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، ہماری اپنی نوجوان نسل دین سے دور ہے، برائیاں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ شراب کا پینا عام ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا عام ہو چکا ہے، اور اخلاقی برائیوں کو تو یہ حال ہے، اتنی گراوٹی ہے کہ آدمی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بھی، دوست یار آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بھی ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم آخر کتنی برائی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ نوجوانوں کا حال ہے، موبائل میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کس طریقے سے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اسلام کو باقی رکھنے والے ہوں گے، جو اسلام کی روح کو باقی رکھنے والے ہوں گے، یقیناً اس بات کو یاد رکھنا کہ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب ہونے والے ہوں گے، کہ جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے۔ لوگ تو کہنے لگے کہ ارے اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، ظاہر کو کون دیکھتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم میں کا ایک ادنا سے ادنا سمجھدار انسان بھی کسی چیز کو لینے سے پہلے اس کی پیکنگ کو دیکھتا ہے، اس کے لوکل اور اوریجنل ہونے کو دیکھتا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو گئی، کیا کیا چیزوں کو چیک کر کے دیکھتا ہے، اس کے بعد میں کسی ادنا سی چیز کو خریدتا ہے۔ پہلے اس کی پیکنگ کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو چیز اندر ڈلی ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں بھروسہ کرتا ہے یہ صحیح ہے یا خراب ہے۔ دین
کے سلسلے میں اگر کسی کو سنتوں کی دعوت دی جائے، دین کے بارے میں اگر کسی کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیاری سنت داڑھی کے بارے میں کہہ دیا جائے، آپ کے لباس کے بارے میں کہہ دیا جائے، آپ کے کھانے کی سنت بیٹھنے کے بارے میں کہہ دیا جائے، استنجا کے بارے میں بیٹھنے کے بارے میں کہہ دیا جائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے جن کی یہ سوچ ہے یہ لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی سنت و شریعت کا پورا پابند ہے، ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہے، تقوی و طہارت کا مالک ہے، اس کے بعد اگر وہ پھر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، یا جس پر میں چاہتا ہوں اس سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے معاف کر دے اور اللہ چاہے پکڑ دے، یہ اس کے لیے تو میرے بھائی بہتر تھا۔ لیکن ایک آدمی سنتوں سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، برائیوں کے اندر مبتلا ہے، دل اس کا سیاہ ہوا پڑا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کے حال کو جانتا ہے، باہر سے نہیں دیکھتا، خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے جو ناکامی میں بہت آگے بڑھنے والا ہے۔ اور ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے، بہت زیادہ لوگوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ظاہر کا سوال کا اصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شراب پینے والوں میں آپ کو باشرہ سنت کے پابند 1% لوگ مشکل سے ملیں گے جو شراب کے ٹھیلوں پر آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ باشرہ لوگ جن کے داڑھیاں بھی ہوں، جن کے ٹوپیاں لگی ہوئی ہوں، جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہوں، جن کے سنت لباس ہوں، 1% مشکل سے ملیں گے کہ جو شراب خانوں پر آپ کو مل جائیں۔ ایک بات طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے وضع قطع کی بنیاد پر ان برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ فلمیں دیکھنے کے لیے ہال اور مالوں کے اندر آپ کو 5% طبقہ ایسا مل سکتا ہے کہ جو داڑھی جس کے لگی ہوئی ہو وہ بھی وہاں جا کے شرم کے مارے اپنی ٹوپیوں کو اتار لیتے ہیں، پھر اپنی فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ 95% طبقہ بھی جس طرح سے برائیوں سے بچا ہوا ہے، یہ بھی سنت و شریعت کے پابند ہو جائے، وہاں پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو فلمیں دیکھنے کے لیے چلا جائے۔ ظاہری وضاقتہ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس میں میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اور آج حالات کو ہم جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، اپنے اعتبار سے ہم نے غیروں کی ہر چیز کو اپنایا ہوا ہے اور اپنی ہر چیز کو چھوڑا ہوا ہے۔ کھانے پینے کے طریقے کو دیکھ لیں، اپنے رہن سہن کے طریقے کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کے لباس کو دیکھ لیں۔ ہمارے وہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں جنہیں پہن کے دیکھ کر کے میرے بھائیوں شرم آتی ہے۔ اور کہا جائے کس نے پہنائے ہیں، بچوں کو لے کر کے گئے تھے، بچوں کو ضد تھی، بچوں نے یہ فیشن ان کو اچھا لگا، انہوں نے ان کپڑوں کے لیے کہا، ہم نے وہ کپڑے دلا دیے اور یہ پہن چکے ہیں۔ یہی بچے میرے بھائیوں، یہی نوجوان نسل جب آگے بڑھے گی اور یہ نوجوان نسل جب خود مختار ہو جائے گی، جب آزاد ہو جائے گی، یہ بے حیائی کے ان کاموں کو کرے گی جو آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اسکول اور کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جن ماں باپوں نے بچوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے ان کی زندگیوں کا حال دیکھ لیں۔ شادیوں سے پہلے وہ نہ جانے کتنی مرتبہ شادی شدہ ہو چکی ہے۔ لڑکوں کا بھی حال یہی ہے، لڑکیوں کا بھی حال یہی ہے، ان کی اپنی مرضیاں ہیں، ان کی اپنی زندگیاں ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کہ جب دین سے دوری ہوگی اور جب اسلام سے دوری ہوگی، جب لوگ آزادی پر آ جائیں گے، جب اسلام کا نام باقی رہے گا، اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ جیسے غیر برائیوں میں مبتلا ہے، غیر سودی کاروبار میں مبتلا ہے، ہر طرح کے حرام کاموں کے اندر غیر مبتلا ہے، جب ہمارا مسلمان ان سارے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس کی حقیقت کچھ نہیں رہے گی، صرف یہ نام کا مسلمان باقی رہ جائے گا۔ اور میرے بھائیو، نام سے کام نہیں چلے گا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ایک عربی نے آ کر کے اللہ کے حبیب کے سامنے فرمایا تھا کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، اس بات پر وہی نازل ہو گئی۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لے کر کے آئے ہیں، ابھی اسلام لائے ہو، ابھی ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، کہ ایمان کے جو تقاضے، ایمان کا جو یقین، شریعت کا جو یقین، شریعت کو جو نفاذ تمہارے جسم کے حصوں سے پیدا ہونے والا ہے، کہ جو عبادتیں تم کرنے والا ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو پیوستگی ہونے والی ہے، وہ ابھی تمہارے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، ابھی اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے۔
یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جس نے اللہ کے حبیب کو ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ایمان کی حالت میں وہ بھی میرے بھائی صحابی ہو گیا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ، مکمل ایمان لے کر کے آؤ. کہ خالی نام کے مسلمان ہو جاؤ، نام مسلمانوں والا رکھ لیا، سرکاری فہرست میں مسلمان نام لکھا گیا، لوگ مسلمان کہنے لگے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، سنت زندگی میں نہیں ہے، حرام و حلال کا فرق نہیں ہے. یاد رکھنا صرف نام کو مسلمان ہے، اندر ایمان نہیں ہے. جب اندر ایمان نہیں ہے فیصلہ بھی اس کے ظاہر پہ کیا جائے گا، اس کے اندر پر ایمان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس کے ظاہر کی بنیاد پر اس کو جنت میں تو ڈال دیا جائے گا، لیکن پتہ نہیں میرے بھائیوں کتنے ہزاروں لاکھوں سال اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا. اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا آج کی نوجوان نسل میں نہ جانے کتنے مسائل ایسے آتے ہیں کہ نوجوانوں کی زبانوں پر ایسے کفریہ الفاظ ادا کرتے ہیں جس کا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جو ظاہر کے مسلمان ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام سے آدمی کس چیز سے نکل جاتا ہے، کس چیز کے ذریعے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کس چیز کے انکار کرنے سے مسلمان نہیں رہتا، ان الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بار کتنے لوگ ایسے الفاظ بول چکے ہوں گے جنہیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. یاد رکھنا نہ جانے کب کہ وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے. اور اس سے بھی گہری بات کتنے سارے ایسے لوگ ملے ہیں، خود انہوں نے مسائل معلوم کیے ہیں، عورتوں نے مسائل معلوم کیے کہ ہمارا شوہر ہمیں نہ جانے کتنی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے گھر کے اندر ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ طلاق دے چکے، ہمارے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی عزت کی خاطر ان کے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد وہ گھروں کے اندر ہیں اور زناکاری کے اندر مبتلا ہے. یہ میرے بھائی ہمارے معاشرے کا حال ہے. یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی ہے جو میرے بھائی پوری ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر داخل کریں، ہم اپنے آپ کو ایمانی محنت میں لگائیں. دنیا چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں تو ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے. اگر کھائیں تو میرے بھائیوں حلال کھائیں، پیے تو حلال پیے، عمل کرے تو نیک عمل کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یاد رکھنا یہ جو قرآن کریم کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا حال نہیں بدلتا کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہ بدلے. یہی حالات اس زمانے کے اندر ہیں. ساری دنیا کا نظارہ کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی بستیوں کے حالات دیکھ لیں، مسلمانوں کے بچوں کی شکلیں دیکھ لیں. غیر مسلموں کے محلے کو پہچانیں، آپ ان کی صفائی سے دیکھیں، آپ ان کے بچوں کے چہروں پر ٹپکتی ہوئی رونقیں دیکھیں، ان کے بچوں کی سنجیدگیاں دیکھیں، ان کے بچوں کے لباس دیکھیں، اور مسلمانوں کے محلوں میں گندگیوں کے انبار دیکھیں، ان کے بچوں کی کیسی کیسی شکلیں دیکھیں. اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، چہرہ دھونے کی ماں باپ کو فرصت نہیں ہے، ان کے پیروں میں چپل ڈالنے کی فرصت نہیں ہے. صبح اٹھا کے باہر نکال دیا، کوئی پتہ نہیں کہاں گھومتا ہے، اور گھروں سے بھیج دیے جاتے ہیں ادھر ادھر. کم از کم ہمارا دماغ نہ کھائے. ہماری قوم اتنی پستی کے اندر گر چکی ہے کہ بچوں کی اپنی نسل کی حفاظت کے لیے ان کو راستوں میں بھیج دیا ہے، ان کو چراہوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور کوئی میرے بھائی ان کا پرسان حال نہیں ہے. مسلمانوں کے جب گڈھے دیکھیں، کئی ہوٹلوں کے اوپر دیکھیں، کئی بازاروں کے اندر دیکھیں، کئی راستوں کے چوراہوں پر دیکھیں، کیسے کھڑے ہو کے رات بھر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بے روزگاری میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، پڑھائی میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. غیروں کو دیکھیں کیا پڑھائی کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے. یہ دنیا میرے بھائیوں دارالاسباب ہے. جو جتنی محنت کرے گا، مسلمان اور کافر کا مسئلہ نہیں ہے، جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی کوشش کرے گا، اللہ اسے اتنی ہی ترقی عطا کرے گا، اتنی ہی ترقی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. علم کے اعتبار سے بھی، اور طاقت کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، صلاح کے اعتبار سے بھی، اور اصلاح کے اعتبار سے بھی. آج دیکھیں مسلم قومیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، دولتوں کے انبار ہوتے ہوئے بھی، تیل کے کنویں ہوتے ہوئے بھی، سونے کے پہاڑ ہوتے ہوئے بھی، ہر چیز کے ذخائر ہوتے ہوئے بھی، اپنے ذہن کو انہوں نے اس چیز پر خرچ نہیں کیا. اس دور کے اندر خدا کی قسم دوسروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہے. ان کی دولتوں سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ساری دنیا ان کی دولتوں کے ذریعے اپنے ہتھیار بنا رہی ہے، اپنی علمی طاقتیں بنا رہی ہے. نہ
نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اور جن کے پاس یہ طاقت قوت اللہ نے دی ہے وہ غیروں کے محتاج میرے بھائیوں بنے ہوئے ہیں، اور صرف اپنی عیش پرستی کی وجہ سے، اپنی دنیائی خواہشات کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہ جس دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، محنتوں کو چھوڑا، قربانیوں کو چھوڑا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آخری بات ہے کہ وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس قوم کا اول میں ہوں، جس قوم کے بیچ میں درمیان میں مہدی علیہ السلام ہوں گے، جس قوم کے آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ پھر آگے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر ایسی قوم کہ جس کا اول میں، جس کا درمیان مہدی اور جس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اگر پھر بھی وہ قوم ہلاک ہو تو اس کے اپنے سیاہ اعمال کی بدولت ہوگی، کہ اپنے اعمال کے برے اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک برباد ہو سکتی ہے، ورنہ ویسے وہ قوم ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نسلوں کو دیکھنا چاہیے، ہاں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو کیسے آباد کیا ہے، ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے، یہ ہم آخرت کی آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔